الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه لإيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة متفق علیہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ضامن ہو چکا اس کا جو اس کی راہ میں نکلا، اسے نہ نکالے مگر مجھ پر ایمان اور میرے رسول کی تصدیق نہ کرا دے، وہ ثواب یا غنیمت کے ساتھ لٹاؤں جو وہ حاصل کرے، یا اسے جنت میں داخلہ دے دوں۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان کرام قدر، یہاں اس حدیث پاک کے مفہوم میں غالب یہ ہے کہ جو راستہ ہے یا پھل ہے، اس سے مراد راہ جہاد ہے۔ اسی لیے مؤلف جو ہیں یہ حدیث پاک جہاد کے چیپٹر میں لائے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جہاد سے مراد طالب علم جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، یا عمرہ اور حج ادا کرتے ہیں لوگ، وہ بھی اللہ کے راستے میں سفر کرتے ہیں، مراد ہو اس سے دونوں توجیہیں درست ہیں۔ لیکن غالب خیال یہی ہے کہ یہاں جو مراد ہے، کفار کے ساتھ میدان جنگ میں اللہ کے لیے اس کی توحید کو، اس کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جو شخص ہتھیار سجا کے نکلا ہے، اس سے مراد یہاں فی سبیل اللہ ہے، خرج فی سبیلہ، یعنی اس کے راستے میں نکلا ہے۔ یعنی یہ توجیہ زیادہ بہتر ہے کفار کے ساتھ جنگ، کیونکہ حدیث پاک کا جو اگلا مضمون ہے مال غنیمت وغیرہ کا یا اجر، یہ اس کی تائید کر رہا ہے، چونکہ سوائے کافروں سے جہاد کے اور کسی اللہ کی راہ میں سفر کے دوران مال غنیمت تو نہیں ملتا نا، تو مال غنیمت تو کفار کے ساتھ جنگ کر کے ان سے جو مال مسلمان مجاہد چھینتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور یہ رب کی پھر ضمانت ہے، انتدب اللہ، اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے، اس کے ضمانت کرم پر ہے، چونکہ حضور علیہ السلام کی تصدیق تمام رسولوں کی تصدیق ہے۔ جو حضور علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق نہیں کرتا، سمجھ لیں کہ اس نے سارے رسولوں کی تصدیق نہیں کی۔ تصدیق بظاہر کرنے سے بھی وہ تصدیق نہیں ہوتی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں شرک کے ساتھ، عقیدہ تثلیث کے ساتھ۔ اسی طرح یہودی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن شرک کے ساتھ، عقیدہ تثلیث کے ساتھ، یعنی تین خدا کا عقیدہ۔ اللہ معاف فرمائے، رحم فرمائے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے یہاں یہ جملہ عرض ہوا، وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، تو میرے رسولوں کی بھی تصدیق کرے۔ تو وہ پھر کس طرح واپس لوٹائے گا اللہ تعالیٰ اسے، کہ اگر وہ غازی لوٹتا ہے
غازی لوٹتا ہے، جیت کر لوٹتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں غنیمت آتا ہے، مال غنیمت ہوتا ہے، پھر ثواب بھی آتا ہے، یعنی سب کچھ ہی تو سمیٹ کے لے آتا ہے، اپنی جان بچا کے بھی لے آتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر وہ شکست کھا جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے، یہاں شکست سے مراد شہید ہو جانا ہے کہ زندگی اس کا ساتھ نہیں دیتی، اللہ کی راہ میں لڑتے 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 اپنی جان رب العالمین کے حوالے کر دیتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں تو مردہ مت کہو، تو وہ شہید ہو کر یعنی مر کر بھی زندہ ہو گیا، حیات جاویداں پا گیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ایک جگہ پر یہی ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَعِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، اللہ کی بارگاہ میں انہیں رزق بھی دیا جائے تو انہیں مردہ نہ کہو۔ تو بہرحال جو ظاہری غازی ہو کے آیا، مال غنیمت سمیٹ کے لایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کی جنت کا ضامن ہے، اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضامن ہیں، اس کے ضامن ہیں، اس کے اجر کے ضامن ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں لڑا ہے، آپ کی ضمانت ہے، اس کو ثواب بھی دلائیں گے، اس کو اجر بھی دلائیں گے، اس کو مال غنیمت بھی دلاتے ہیں۔ تو سب کچھ تو وہ لے کر آ گیا، شکست کھا گیا یعنی شہید ہو گیا تو جنت میں گیا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد ہے یہ ہر طرح سے ہی نفع بخش ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر وقت، ہر دم، ہر لمحہ کفار کے ساتھ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تیار رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ، قوت، ہمت عطا فرمائے۔ ہماری امت جو ہے ماشاءاللہ فوج کے حوالے سے اس وقت پاکستان اتنی قوت میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل کرم، کیونکہ جیسے یہاں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگر مجھ پر ایمان اور میرے رسول کی تصدیق نہ کرا دے وہ ثواب یا غنیمت کے ساتھ لوٹاؤں گا، یعنی وہ ثواب اور غنیمت کے ساتھ جب لوٹے گا جو حاصل کرے گا، یا میں اس وقت تک اس کو جنت میں داخلہ نہ دیا، یعنی ہر طریقے سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے ضامن بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے نا، کہ بے شک اے مصطفیٰ آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، جو رحمت سمیٹ کے آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضامن بھی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل کرے، کرم فرمائے۔ شوق شہادت اور غزوہ ہند کے حوالے سے جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ہے اس خطے پہ، اس لیے پاکستان از دا اسٹرانگیسٹ کنٹری آف دی ورلڈ، دا گریٹ پاکستان، دا اسٹرانگیسٹ کنٹری، اٹامک پاکستان آف دی ورلڈ۔ تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور خصوصی وجہ جو ہے وہ اس کی یہی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں جو آتا ہے غزوہ ہند کے حوالے سے بھی کہ اس خطے پہ آپ کی نظر رحمت ہے، نظر کرم ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔